نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دوستوں نے یہ پرچیاں بھیجی ہیں، ان کے اس سوال کے جواب کوشش کروں گا کہ اسی وقت میں پورا ہو۔ پہلی بات یہ پوچھی گئی ہے کہ نماز وتر کی تیسری رکعت میں جو آدمی شامل ہوا ہے وہ بقایا 2 رکعتیں کیسی پوری کرے گا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لی، آپ کی 2 رکعتیں رہتی ہیں۔ اب امام سلام پھیرے گا، آپ وہ پہلی رکعت اس طرح پڑھیں گے جس طرح پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم سے، اور پھر یہ رکعت پڑھ کے آپ بیٹھ جائیں گے۔ کیوں بیٹھیں گے؟ کہ آپ کی 1 رکعت امام کے ساتھ، 1 آپ نے پڑھ لی، 2 رکعتوں پر بیٹھنا واجب ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر تیسری رکعت آپ پڑھ لیں گے، کیونکہ دعائے قنوت تو آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، اب دوسری رکعت اس طرح پڑھنی ہے جس طرح دوسری رکعت پڑھی جاتی ہے، یعنی الحمد شریف اور سورت پڑھنی ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت پر اپنی رحمتوں شفقتوں کے سمندر بہا دیے ہیں۔ پہلی امتوں کو تیمم کی نعمت حاصل نہیں تھی، اس امت کے لیے رب العالمین نے تیمم کی سہولت رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، زخمی وجود ہے، یا کسی ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں 1 میل کے ایریے میں پانی ہے ہی نہیں، نماز تو کسی صورت میں معاف نہیں، شریعت نے کہا تیمم کر لو۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ سب سے پہلی چیز نیت کرنا فرض ہے تیمم میں، وضو میں نیت کرنا مستحب ہے، تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایسی چیز سے پاکیزگی حاصل کر رہے ہیں جو پاکیزگی کے لیے بنائی نہیں گئی، مجبوری کی صورت پر استعمال کرنا ہے، تو آپ نے نیت کرنی ہے میں تیمم کر رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، جو بھی نیت ہوگی آپ۔ اس کے بعد آپ نے کچی اینٹ ہو یا کچی زمین ہو، یا اگر پکی زمین بھی ہے اور اس پر گرد و غبار ہے، تو آپ نے اپنا ہاتھ اس مٹی پر یوں پھیرنے ہیں، پھیرنے کے بعد اس کو یوں جھاڑ دیں گے، اس طرح نہیں، یوں کریں گے تو معاملہ صاف ہو جائے گا، یوں جھاڑ دیں گے، وہ فالتو غبار اتر جائے گا، اور وہ معمولی سی مٹی جو ہے وہ آپ نے چہرہ جس طرح دھونے کی جو حد ہے وہ سارا ہاتھ اس پہ پھیر لینا ہے۔ یہ 2 فرض ہو گئے۔ تیسرا فرض یہ ہے پھر مٹی پہ ہاتھ پھیر کے بائیں ہاتھ سے دائیں کلائی ساری یوں، اور دائیں ہاتھ سے بائیں کلائی یوں کر لینی ہے، اور انگلیوں کا یوں خلال کر لینا ہے۔ اگر غسل کی ضرورت ہے تو یہ تیمم غسل کے قائم مقام ہو جائے گا بیمار کے لیے، اور اگر وضو کی ضرورت ہے تو یہ تیمم وضو کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس پر اللہ کا شکر کریں اور سب پڑھ لیں الحمدللہ۔ اللہ پاک نے کتنی کرم نوازی اور آسانی فرمائی۔ دوسرے ایک ساتھی نے تجارت کے بارے میں پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دکاندار کو مال تجارت کے لیے پیسے دیتا ہے اور پیسے دے کے اسے پرسنٹ طے کر لیتا ہے کہ میں 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں تو 15% مجھے آپ نے ہر مہینے دینے ہیں، یہ حرام ہے۔ اس کی جائز صورت بھی سن لو۔ جائز صورت کیا ہے کہ آپ ایک دکاندار کو 1 لاکھ دیتے ہیں، 5 دیتے ہیں، 10 دیتے ہیں، جو آپ کی کیپیسٹی ہے یا اس دکاندار کی جتنی دکان کی حیثیت ہے، اس کو کہیں مال لیا، تو میری طرف سے وکیل ہے، بل ساتھ لے آنا، مال میرے ہینڈ اوور کرو۔ وہ مال لے آتا ہے، جس کے پیسے ہیں اسے کہتا ہے بھائی جی سامان آ گیا ہے، دکان میں کھول رہا ہوں، آپ تشریف لے آئیں، سامان اپنا گن لیں اور بل کے ساتھ ٹیلی کر لیں۔ اب مثال کے طور پر وہ گارمنٹس ہے، وہ کپڑا ہے، وہ آپ کو 5 روپے میٹر ملا ہے، 50 کا آپ کو وہ چھوٹا سا جو ہے نا وہ بچوں کا کپڑا ملا ہے۔ اب جس نے پیسے دیے ہیں نا وہ اس کو کہے بھائی میں نے یہ اب سیل کرنا ہے، اس نے مالک نے قبول کر لیا نا، قبضہ کر لیا، 60 روپے کا پیس دوں گا بھائی، تو لے لے، تیری مرضی نہیں تو میں مارکیٹ میں کسی اور کو، وہ کہتا ہے جی 60 روپے میں مجھے دے دے، یہ منافع جائز ہے، یہ منافع، اور زبانی کلامی 15% دے دے، یہ جائز نہیں۔ اچھا جی، دوسرا سوال پوچھا گیا اگر کوئی دکاندار جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہے یا سود پر پیسے لے کر کاروبار کرتا ہے، جو ملازم اس کے پاس کام کر رہا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ملازم اس کے پاس ملازمت کر سکتا ہے، وہ سیاہ کر رہا ہے، سفید کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سود پہ لے کے کام کر رہا ہے، مالک دکاندار وہ اس کا معاملہ ہے، یہ تو ملازم نوکری کر رہا ہے، اس نے تو اپنی ملازمت کرنی ہے، اپنے ٹائم کے پیسے لے رہا ہے، یہ جائز ہے۔ تیسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ نماز کے دوران بعض لوگوں کو بچپن سے عادت ہوتی ہے ناخن کاٹنے کی، منہ میں ڈالتے رہتے ہیں،
تو اب وہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے، اب وہ نماز پڑھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اگر بھولے سے وہ منہ میں لے لیتا ہے اور بات ہے، جب یاد آ جائے فوراً نکال لے. یہ ایسا ایسا پریکٹس کرے گا تو یوں اس کی وہ عادت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. لیکن جتنے دن وہ مجبوری میں کر رہا ہے اس سے اس کی نماز ہو جائے گی. اچھا، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خارش ہو رہی ہے، کھجلی ہو رہی ہے، تو وہ کیا نماز کی حالت میں کھجلی کر سکتا ہے؟ ہاں، ایک آدھ مرتبہ کر سکتا ہے. عادت نہ بنا لے، کبھی یوں کرے کبھی یوں کرے، ایک آدھ مرتبہ اس کو کر لے، اور تاکہ باہر سے آنے والا آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز پڑھا ہے، یہ ویسے کھڑا ہے، اتنی کھجلی کر رہا ہے کہ بدلا دور والا بندہ دیکھ کے کہتا ہے یہ تو نماز نہیں پڑھا. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. ایک آدھ مرتبہ اس کے لیے کرنے کی گنجائش ہے. اللہ پاک ہم سب کو مسائل سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.